السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت امیر یزید بن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما 60 ہجری تا 60 پر 4 ہجری۔ ساٹھ ہجری میں امیر یزید کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی۔ اس وقت یزید کی عمر 34 برس تھی، 30 پر 4 برس تھی۔ جس وقت خلافت کی بیعت کی گئی 34 برس کے تھے۔ البتہ حضرت حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی بیعت نہ کی۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت مدینے میں تھے، اور جب ان دونوں کو یزید کی بیعت کے لیے طلب کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میں اس رات غور کر کے تمہیں اپنی رائے سے مطلع کروں گا۔ آج رات میں غور کروں گا، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات آئی تو آپ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے آئے اور بیعت نہ کی۔ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ بیعت کر لیں، آپ نے فرمایا، میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا بلکہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیعت کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن رات ہوئی تو آپ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیچھے چلے گئے۔ یہ دونوں صحابی رسول مدینہ سے چلے گئے۔ اس کے بعد دیکھیے، عراقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خط و کتابت کرتے ہیں۔ عراقیوں کو خبر پہنچی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی، اور عراقی خود بھی یزید بن معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ جو عراقی ہیں، وہ تو صرف حضرت علی اور ان کی اولاد کو خلیفہ بنانا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے۔
اور اس خط میں کیا لکھا؟ اور ان میں یہ لکھا کہ ہم نے آپ کی بیعت کی ہے اور ہم آپ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے اور ہماری گردنوں میں یزید کی بیعت نہیں ہے۔ یہ یہ عراقیوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، ہم نے آپ کی بیعت کی ہے اور ہم آپ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، اور وہ یزید کے والد معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ صرف حضرت علی اور ان کی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے یہ خط لکھے اور ان کی طرف سے اس قدر خطوط آئے کہ ان کی تعداد 500 ہو گئی، 500 سے بڑھ گئی، 500 سے زیادہ، اتنے خطوط آئے۔ یہ سارے خطوط کوفہ والوں کی طرف سے تھے اور وہ آپ کو اپنی طرف اپنے یہاں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ سارے خطوط میں کوفہ والے جو ہے نا اپنے طرف آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اور کتنے خطوط آئے؟ 500 سے بھی زیادہ، اتنے تسلسل کے ساتھ خط پر خط، خط پر خط آ رہے تھے کہ آپ یہاں آ جائیں، یہاں جائیں، ہے نا، ہم یزید کے ہاتھ بیعت نہیں کریں گے، یزید پر بیعت نہیں کریں گے، ہمیں آپ پسند ہیں، آپ ہی کو پسند کرتے ہیں، آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس موقع پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی، ہے نا، اپنے چچا کے لڑکے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہ وہاں جا کر حالات کا مکمل جائزہ لیں اور حقیقت حال سے آگاہ کریں۔ جب اتنے خط آئے تو انہوں نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور کہا کہ سارے خبر، ہے نا، لے کر حالات سے آگاہ کریں، حالات کا جائزہ لیں اور ہمیں اطلاع کریں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ جب آپ کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ وہاں کے لوگ یزید کے بجائے حضرت حسین بن علی کو پسند کرتے ہیں تو وہ ہانی بن عروہ کے پاس ٹھہر گئے۔ اور لوگ یکے بعد دیگرے آپ کے ہاتھ پر، ہے نا، حضرت حسین کی بیعت کرنے لگے، چنانچہ بیعت مکمل ہو گئی۔ حالات کا جائزہ لینے گئے اور وہاں پر آپ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سب لوگ حسین رضی اللہ عنہ، ہے نا، کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، حسین بن علی کو پسند کرتے ہیں، تو وہ ہانی بن عروہ ان کے گھر میں ٹھہرے اور لوگوں نے حضرت حسین کی بیعت کی، چنانچہ بیعت مکمل ہو گئی۔ اور ان دنوں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ کوفہ کے گورنر تھے اس زمانے میں۔ جب انہیں اطلاع پہنچی کہ یہاں کوفہ میں مسلم بن عقیل موجود ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کر حضرت حسین کی بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے اس سے چشم پوشی کا اظہار کیا، نظر انداز کیا، اور اس معاملے کو اہمیت نہ دی، ہے نا، یہاں تک کہ
اس کے چند حاشیہ بردار کوفی شام میں یزید بن معاویہ کے پاس شکایت لے کر گئے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس سے چشم پوشی کر رہے تھے، پتہ یوں چل رہا تھا کہ ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، اسے نظر انداز کر رہے تھے، کچھ اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ تو کچھ لوگ شام پہنچے اور یزید بن معاویہ کے پاس شکایت لے کر گئے اور اسے کوفہ کی صورتحال سے آگاہ کیا کہ لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس معاملے کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ تو یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے عبداللہ بن زیاد کو کوفے پر گورنر مقرر کیا۔ پہلے نعمان بن بشیر تھے، لوگوں نے شکایت کی تو آپ کو معزول کر دیا گیا اور آپ کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفے پر مقرر کر دیا گورنر، اور یہ اس سے پہلے بصرے پر گورنر تھا، جو بصرہ ہے، شہر بصرہ، وہاں کا گورنر تھا۔ یزید نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسے کوفہ کی گورنری بھی سونپ دی، دونوں کی گورنری سونپ دی وہاں پہ۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد منہ پر کپڑا لپیٹ کر رات کو کوفہ میں داخل ہوا۔ جب وہ لوگوں پر گزرتا تو انہیں سلام کہتا، اور وہ اسے یوں جواب دیتے، وعلیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نواسۂ رسول، آپ پر سلام ہو۔ دراصل وہ اسے حضرت حسین سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ رات کو چھپ کر داخل ہو رہا تھا اور منہ پر عمامہ لپیٹے ہوئے تھا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ معاملہ خطرناک ہے اور لوگ حضرت حسین کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ قصر عمارت میں داخل ہو گیا اور اس نے اپنے عقیل نامی غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جائے اور اس معاملے کا پتہ چلائے اور یہ بھی بتلائے کہ اس معاملے میں کون سی شخصیت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا، اور اس سے پہلے یہ بصرہ میں بھی تھا، دونوں کی ذمہ داری دے دی۔ یہ شہر میں چھپ کر داخل ہوا، لوگ سلام کرتے تو یوں کرتے کہ نواسۂ رسول، ہے نا، وعلیک السلام۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے، عقیل نامی ایک شخص ہے، اس کو یہ ذمہ داری کی حالت کا پتہ لگا۔ دراصل وہ اسے چنانچہ وہ گیا اور اپنے آپ کو حمص کا باشندہ ظاہر کر کے لوگوں سے آپ کے متعلق پوچھنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ حضرت حسین کی مدد کے لیے 3000 دینار لایا۔ اس نے اپنے عقیل نامی غلام کی ڈیوٹی لگائی تو وہ گیا اور اپنے آپ کو حمص کا باشندہ ظاہر کر کے لوگوں سے آپ کے متعلق پوچھنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ حضرت حسین کی مدد کے لیے 3000 دینار لایا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتا اور اس طرح کہتا۔
کچھ عرصہ پوچھ گچھ کے بعد اسے ہانی بن عروہ کے گھر کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل سے ملاقات کر کے ان کی بیعت کی اور انہیں 3000 دینار دیے اور کئی دن ان کے پاس آتا جاتا رہا۔ چنانچہ وہ معاملے کا مکمل پتہ چلا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لوٹ گیا اور اسے پوری خبر دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی۔ یہ پورا کوفہ میں ہو رہا تھا، ہے نا۔ وہاں مسلم بن عقیل آپ کے چچیرے بھائی حالت کا جائزہ لیے اور ہانی بن عروہ کے گھر رکے اور آپ کے ہاتھ پر سب نے حسین کی بیعت کی۔ اور پھر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا اور اس نے پھر حالات کا جائزہ لے کر عقیل نامی ایک شخص کو یہ ڈیوٹی دی کہ حالات کا جائزہ لے کر پوری خبر دیں۔ اس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت پوچھا کہ میں حمص کا باشندہ ہوں، ہے نا۔ اب یہ حمص ملک شام میں ہے، سیریا میں ہے یہ شہر، اور وہ 3000 دینار بھی دیا۔ پوچھ گچھ کے بعد ہانی بن عروہ کے گھر وہ پہنچا اور وہاں ملاقات ہوئی، آتا جاتا رہا اور ساری خبر پہنچا دی۔ حضرت حسین کی مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی۔ جب حالات سازگار ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی تو انہوں نے حضرت حسین کی طرف پیغام بھیجا کہ حالات سازگار ہیں، لہذا اب آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کے چچیرے بھائی نے خبر بھیجوا دی کہ حالات بہتر ہیں، آپ جو ہے نا کوفہ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ترویہ 8 ذی الحجہ کے دن مکہ سے نکل پڑے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیل کے پروگرام کا پتہ چل چکا تھا۔ مسلم بن عقیل کے پروگرام کا پورا خبر کوفہ کے گورنر جو عبید اللہ بن زیاد ہے، اس کو پورا خبر ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ہانی بن عروہ کو میرے پاس لاؤ۔ جس گھر میں مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی ٹھہرے تھے، ہے نا، ہانی بن عروہ کو میرے پاس لاؤ۔ جب اسے لایا گیا تو عبید اللہ نے پوچھا مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ہانی بن عروہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے غلام عقیل کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس سے کہا کیا تو اسے جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو ہانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، چونکہ وہ خفیہ طور پر حمص کا باشندہ کہہ کر آیا تھا اور 3000 دینار بھی دیے، اور اس طرح ساری خبریں وہ لے لیا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ سے جب پوچھا مسلم بن عقیل کے بارے میں تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو اسی غلام کو عقیل کو بلایا گیا۔ جب وہ آیا تو اس سے کہا کیا تو اسے جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو ہانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ یہ غلام اسے جانتا تھا اور اس نے اس کے گھر مسلم بن عقیل کی بیعت بھی کی تھی، اور ہانی کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی بیعت اور دیناروں کا معاملہ تو عبید اللہ بن زیاد کا دھوکہ تھا۔ چنانچہ ابن زیاد نے پھر پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ہانی نے کہا اللہ کی قسم اگر وہ میرے قدم کے نیچے بھی ہوتا تو میں اسے نہ اٹھاتا۔
یہ سن کر عبید اللہ بن زیاد نے اسے پیٹا، مارا اور اسے قید کرنے کا حکم دے دیا، ہانی بن عروہ کو۔ جب مسلم بن عقیل کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے 4000 افراد کا لشکر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا اور اہل کوفہ کو بھی اس کے ساتھ نکل پڑے اس وقت عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے باز رکھو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو لوگوں کو منع کرو کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں۔ مزید برآں انہیں روپیے پیسے کا لالچ بھی دیا اور انہیں شام کے لشکر کا ڈراوا بھی دیا، کوفہ کے جو سردار تھے اس کو۔ چنانچہ کوفی سردار لوگوں کو مسلم بن عقیل سے جدا کرنے لگے۔ کوفی سردار لوگوں کو مسلم بن عقیل سے جدا کرنے لگے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ 4000 کا لشکر تھا اور ان کا شعار کوڈ ورڈ تھا، یا منصور و امد، اے منصور مار دو۔ چنانچہ کوفی سرداروں کے ڈرانے، دھمکانے اور لالچ دینے کی بنا پر عورتیں آتیں اور اپنے بیٹوں کو لے جاتیں، اور مرد آ کر اپنے بھائیوں کو لے جاتے، اور قبائل کے سربراہ اپنے اپنے لوگوں کو اس شورش میں حصہ لینے سے روکنے لگے، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ 4000 میں سے صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ صرف 30 آدمی اب باقی رہ گئے، اور سورج ابھی غروب نہ ہونے پایا تھا کہ وہ بھی چلے گئے، اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ اور آپ کوفہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائیں۔ چنانچہ آپ نے بنو کندہ کی کسی عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کو اجنبی سمجھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، اور اسے یہ بھی خبر دی کہ لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اور یہ کہ حضرت حسین بھی آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے انہیں پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آ جائیں۔ ادھر حالات اس طرح ہیں، ادھر خبر یہ پہنچا دیے ہیں پہلے ہی مسلم بن عقیل آپ کے چچیرے بھائی حضرت حسین کے کہ آپ آ جائیں کوفہ۔ ادھر حسین رضی اللہ عنہ بھی نکل گئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں داخل کر لیا اور انہیں روٹی اور پانی دیا، لیکن اس کے بیٹے نے عبید اللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیل کے ٹھکانے کی اطلاع دے دی۔ اس گھر سے جس میں آپ رکے تھے ابھی، بے یار و مددگار، بے سہارا، اور اس گھر میں پہنچے تھے، اس عورت نے تو پناہ دی، ہے نا، روٹی پانی دیا، لیکن اس عورت کے بیٹے نے مسلم بن عقیل کے ٹھکانے کی اطلاع دے دی۔ تو اس نے 70 آدمیوں کو بھیج کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ آپ بھی ان کے ساتھ لڑے، بالآخر انہوں نے آپ کو امان کے وعدے پر گرفتار کر لیا اور عبید اللہ کے محل میں لے گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہ گرفتار کر لیے گئے۔ چنانچہ اس نے مسلم بن عقیل سے سوال کیا
کہ بتاؤ تم نے کس وجہ سے ہمارے خلاف چڑھائی کی۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا بھی گورنر ہے، اس نے پوچھا پکڑے لائے جانے کے بعد کہ یہ چڑھائی کیوں کی؟ آپ نے فرمایا حضرت حسین بن علی کی بیعت کی وجہ سے جو ہماری گردنوں میں ہے۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے وصیت کر لینے دو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وصیت کر لینے دو۔ اس نے کہا ہاں وصیت کر لو۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر بن سعد بن ابی وقاص کھڑے تھے۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس وقت تو عمر بن سعد بن ابی وقاص کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا تم ان تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے قریبی رشتہ دار ہو، آؤ میں تمہیں وصیت کر لوں۔ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ چنانچہ مسلم بن عقیل عمر بن سعد کو گھر کے ایک کونے میں لے گئے اور وصیت کی کہ حضرت حسین کو پیغام پہنچا دیں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس موقع پر اپنی وصیت میں مشہور فقرہ ارشاد فرمایا اپنے اہل و عیال سمیت واپس لوٹ جاؤ اور اہل کوفہ سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ کوفہ والوں نے مجھ سے اور آپ سے کذب بیانی کی ہے، جھوٹ کہا ہے اور جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے ایک آدمی کو ان کا پیغام دے کر بھیجا کہ منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور کوفہ والوں نے اسے عین موقع پر دھوکہ دے دیا ہے، یعنی مسلم بن عقیل کو۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کو عرفہ والے دن اسی وقت قتل کر دیا گیا۔ ادھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ ان کے قتل سے ایک دن قبل یعنی 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکل چکے تھے۔ اور ادھر مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح یزید بن معاویہ کی بیعت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، یہ پورا یہ واقعہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے حالات بدل رہے ہیں، اور کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط بھیج رہے ہیں کہ یہاں پر آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہے نا۔ اور پھر کیسے اس طرف کوفہ والے ہی مسلم بن عقیل آپ کے چچیرے بھائی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اور مسلم بن عقیل کوفہ میں ہی مارے جاتے ہیں، اور ادھر حسین رضی اللہ عنہ یہ خبر پہنچنے سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں کوفہ کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلتے ہیں تو جو اس وقت صحابہ تھے وہ صحابہ آپ کو نکلنے سے روکتے ہیں، ہے نا۔ انشاءاللہ کل ہم وہ سبق وہاں سے پڑھیں گے۔